اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1238۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تو وہ دوزخ میں جائے گا، اور جس نے اپنی زندگی میں کسی دوسرے کو اللہ کے سوائے شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر آپ کسی بھی کام کا ہونا، کسی بھی خوشی کا ہونا، کسی بھی موت یا زندگی کا ہونا، کسی بھی بارش یا دھوپ کا آنا، آپ اگر ان تمام چیزوں کو اللہ کے سوائے کسی اور ذریعے کو بنائیں گے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا، تو یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ یہ تمام نظام اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے اور اللہ ہی چلا رہا ہے اور اللہ ہی اس کو بیچتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1239۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے روکا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا جنازے کے ساتھ چلنے میں، مریض کی مزاج پرسی کرنے کے لیے، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، قسم پوری کرنے کا، سلام کا جواب دینے کا، چھینک پر الحمدللہ کہنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا چاندی کے برتن استعمال میں لانے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم اور دیباج کے کپڑوں کے پہننے سے، کسی سے، استبراق سے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کام کرنے کا حکم دیا اور 7 کاموں سے منع کیا۔ نمبر 1، ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ پھر نمبر 2 پر مریض کی عیادت کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، دعوت قبول کرنا، اگر کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کرنا، یہ بھی نبی کریم کا حکم ہے۔ نمبر 4، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 5، کسی بھی مظلوم کی مدد کرنا، اور نمبر 6، اسلام کا جواب دینا، اور نمبر 7، جب چھینک آئے تو اس پر الحمدللہ کہنا۔ اور جن 7 کاموں سے منع کیا ہے وہ 7 کام یہ ہیں: چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع کیا، سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا، ریشم اور دباج کے کپڑے پہننے سے منع کیا ہے۔ یاد رکھنا، ریشم کے کپڑے پہننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے۔ کسی اور استبرق سے بھی منع کیا ہوا ہے۔ اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جن کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے اور جن کا کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، بالخصوص جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے، ہر صورت ان سے باز رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو ان چیزوں کا علم ہے
پھر بھی آپ ان سے باز نہیں رہتے جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باز رہنے کا حکم دیا، تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں آئیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1240، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کا مزاج معلوم کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا اور چھینک پر اس کے الحمدللہ کا جواب میں یا رحمک اللہ کہنا۔ اس روایت کے مطابق عبد الرزاق نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے محمر نے خبر دی، اور اس کی روایت سلامہ نے بھی عقیل سے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو کام بتائے ہیں اس حدیث میں، یہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تو حق کیا چیز ہے، حق کے کیا معنی ہیں، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، تو لہذا کوشش کریں ہر مسلمان کا حق اس کا ادا کرنا اسی زندگی میں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1241، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جو صنع میں تھا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اترتے ہی مسجد میں تشریف لے گئے پھر آپ کسی سے گفتگو کیے بغیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اجرے میں آئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برد جبرہ میں یمن کی بنی ہوئی دہری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر اس کا بوسہ لیا اور رونے لگے۔ آپ نے کہا، میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ 2 موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا سوائے ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی، سو آپ وفات پا چکے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب باہر تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے، یعنی کہ وہ نہیں بیٹھے۔ پھر دوبارہ آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ تو تمام مجمع آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مجمع نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اما بعد، اگر کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ باقی رہنے والا ہے، کبھی وہ مرنے والا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور محمد صرف اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، اور بہت سے رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ الشاکرین تک آپ نے آیت تلاوت کی۔
قسم اللہ کی ایسا معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آیت کی تلاوت سے پہلے جیسے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا۔ قسم اللہ کی ایسا معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آیت کی تلاوت سے پہلے جیسے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ آیت بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں اتاری ہے۔ اب تمام صحابہ نے یہ آیت آپ سے سیکھ لی، پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1243۔ ام لہلہ انصار کی ایک عورت نے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، انہوں نے خبر دی کہ مہاجرین قرعہ ڈال کر انصار میں بانٹ دیے گئے ہیں، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہمارے حصے میں آئے، چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا، آخر وہ بیمار ہوئے اور اسی میں وفات پا گئے۔ وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن میں لپیٹ دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، ابو صاحب، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میرے آپ کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت فرمائی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت فرمائی ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر کسی کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس میں شبہ نہیں کہ ان کی موت آ چکی۔ قسم اللہ کی کہ میں بھی ان کے لیے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ مجھے خود اپنے متعلق بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام لہلہ نے کہا کہ خدا کی قسم، اب میں کبھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1244۔ جب میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا تھا، دوسرا لوگ تو مجھے اس سے روکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ آخر میری چچی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی رونے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رو یا چپ رہو جب تک تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں، ملائکہ تو برابر اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس روایت کے مطابق شبہ کے ساتھ ابن جریہ نے کی، انہیں ابن متقدر نے خبر دی، انہوں نے اس حدیث کے معنی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور نبی کریم کی موجودگی میں جب کسی کی وفات ہو جاتی تو میت کے اوپر اس کے اہل خانہ اور رشتہ دار روتے تھے، لیکن ایسا نہیں روتے تھے جیسا آج کل کچھ عورتیں روتی ہیں اور پیٹتی ہیں اور بیان کرتی ہیں، یہ جائز نہیں۔ ہاں، آپ رو سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر سکتے ہیں، اور جیسے پیٹنا، اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں سے مارنا، بیان کرنا، یہ جائز نہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1245۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر
اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہی۔ آج کی ویڈیو میں انہی حدیثوں کے ساتھ کلوز کرتا ہوں، اور نیکسٹ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔